گنا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے نشے میں دھت اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کو وہ کیسے بھول سکتی تھی جس کی وجہ سے آج وہ اس عذاب میں پھنسی تھی۔ اس کے نقوش اسے ازبر تھے۔ رات کی تنہائی اور زمانے کے حوادث سے دوچار ہو کر وہ اسی تصویر کو دیکھتی تھی، مگر اسے ذرا برابر بھی گمان نہیں تھا کہ اس طرح سامنا ہوگا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ واپس بھاگی اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسی بے بسی کا کیا کوئی لڑکی گمان کر سکتی ہے جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی؟ ایکسکیوز می میم۔ کسی مرد کے مخاطب ہونے پر آمنہ نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا اس کے آگے آ گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میم پلیز سنیے، اس نے گویا منت کی۔ دیکھیے پلیز میرا راستہ چھوڑ دیجیے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ میم پلیز ایک بار میری بات تو سن لیجیے، بس 2 منٹ لوں گا آپ کے۔ اس نے بڑی التجا سے کہا۔ جی کہیے، وہ دوڑتے ہوئے بولی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ میں روز آپ کو آتے جاتے دیکھتا ہوں، کئی دن سے آپ کو فالو کر رہا تھا، مگر آج ہمت کر کے آپ سے بات کر لی۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ آمنہ کی روح فنا، وہ بنا کچھ کہے تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی، لیکن وہ پھر پیچھے آ گیا۔ میم یہ میرا فون نمبر ہے، آپ اس پہ کال کیجئے گا۔ ضرور۔ اس نے ایک چٹ زبردستی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ آمنہ نے کالج کی چند لڑکیوں کو آتے دیکھا تو آگے بڑھ گئی۔ پاپا آج تو آپ کو بخار تھا نا، تو کیوں آپ آفس چلے گئے؟ فون اٹھاتے ہی احمر کی خفگی بھری آواز پر شامیر صاحب مسکرا دیے۔ ارے میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سا بخار تھا بس۔ انہوں نے صفائی دی۔ جی نہیں، کوئی معمولی بخار نہیں تھا، صبح میں نے چیک کیا، بالکل ٹھیک نہیں ہیں آپ۔ وہ ابھی بول رہے تھے کہ معمولی بخار کبھی معمولی نہیں ہوتا۔ اس کی خفگی ہنوز برقرار تھی۔ سوری میری جان، اب اگر کبھی بخار ہوا تو آفس نہیں آؤں گا، پکا پرومس۔ انہوں نے اسے بچوں کی طرح بہلایا۔ جی نہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ارے میرا بیٹا، میں آ رہا شام میں، گھر تبھی بات ہوگی، ابھی میں میٹنگ میں ہوں۔ اوکے، انہوں نے مصروف انداز میں کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے بھی فون کاٹ دیا۔ مرے قدموں سے وہ گھر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے آمنہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ سامنے تخت پر بیٹھی بڑی بھابھی نے دریافت کیا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تینوں بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جی کچھ نہیں، وہ اصل میں مجھے راستے میں پیاس لگ گئی تھی اور دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ اچھا ہاں دھوپ تو بہت ہے، اچھا جاؤ فریج میں شربت رکھا ہے، پی لو، بھابھی نے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ سرپٹ بھاگی اور اپنے روم میں آئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ سے وہ چٹ نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ میری جان، مجھے تم سے بہت محبت ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو گی اور میرے نمبر پر کال کرو گی۔ صرف اور صرف تمہارا میر۔ نیچے اس نے اپنا فون نمبر لکھا تھا۔ اس کے دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی اور اس کا دل الگ لے پر دھڑکنے لگا۔ نظروں کے سامنے بار بار اسی ہینڈسم کا چہرہ آ رہا تھا۔ دل صرف اسی کو سوچ رہا تھا، مگر فون کرنے کی ہمت نہیں جتا پائی۔ آج تم مسز حسن کے یہاں گئی تھی، اب کیسی ہے طبیعت ان کی؟ پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے شامیر صاحب نے سمیرہ بیگم سے پوچھا۔ جی ہاں الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہیں آپ، انہوں نے جواب دیا۔ احمد خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج موسم اتنا خاموش کیوں ہے؟ کوئی چہل پہل، کوئی گرج چمک کچھ نہیں ہے، انہوں نے احمد کو چھیڑا۔ امی پلیز کہہ دیں کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا، وہ خفگی سے منہ پھلائے ہوئے تھا۔ ان کی امی پلیز کہہ دیں کہ یہ ناراض نہ رہیں، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، انہوں نے سمیرہ بیگم کو بھی شامل کرنا چاہا۔ بھئی مجھے درمیان میں نہ لایا جائے، آپ باپ بیٹے خود ہی نپٹیں، انہوں نے صاف دامن بچایا۔ ارے بھئی ہمارا بیٹا ہم سے ناراض ہے، بھئی ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جب تک ہم ہیں تب تک آفس جاتے رہیں، جب نہیں رہیں گے تو آخر ساری زندگی آپ ہی کو جانا ہے، انہوں نے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ پاپا صدمے سے چور
آواز میں اس نے کہا اور تیزی سے اٹھتا ہوا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پاپا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے، وعدہ کریں مجھ سے، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ ان کے قدموں سے لپٹ کر وہ قسمیں لینے لگا۔ انہیں بے ساختہ اس پہ پیار آیا۔ شاید اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو وہ مجھے اتنا احترام اور پیار نہیں دیتا۔ اسے گلے لگاتے ہوئے انہوں نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ پاپا اگر میرے سگے پاپا ہوتے تو مجھے اتنا پیار نہ دیتے، میری اتنی اچھی پرورش نہ کر پاتے۔ آپ میرا آئیڈیل ہو پاپا، میں آپ جیسا ہی بننا چاہتا ہوں۔ اس نے عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو چوما۔ اچھا جی، اس لیے میں آپ دونوں کے درمیان میں نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ دونوں ابھی شیر و شکر ہو جائیں گے، سمیرہ بیگم نے شرارت سے کہا۔ ہاں تو اور کیا، مائی پاپا از مائی بیسٹ فرینڈ، ہم زیادہ دیر ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ کیوں پاپا؟ اس نے تائید چاہی۔ ہاں بالکل، انہوں نے تائید کی۔ اچھا بس اب کھانا ختم کرو جلدی، سمیرہ بیگم نے اشارہ کیا۔ امی جیلس ہو رہی ہیں، وہ شرارت سے مسکرایا۔ سمیرہ بیگم بس اسے گھور کر رہ گئیں۔ آمنہ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ بڑے بھیا نے اسے کھوئے دیکھا تو پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں بھیا، وہ جلدی سے پلیٹ پر جھک گئی۔ بس اسٹاپ تک پہنچتے ہوئے اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دھڑکتے دل سے وہ آگے بڑھی۔ سامنے میر کھڑا تھا، اس کی گہری کالی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ اس سے نگاہیں چراتی آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی بائک سٹارٹ کرتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس کا خفگی بھرا انداز دیکھ کر آمنہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اچانک وہ پیچھے پلٹا اور نگاہیں آپس میں ٹکرائیں۔ آمنہ نے سٹپٹا کر اپنی مسکراہٹ سمیٹی اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ اس کی زندگی کے بھیانک دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ زلیخا ذرا اور پراٹھے لے آئیے، احمر آ گیا ہے۔ سمیرہ بیگم نے سیڑھیاں اترتے احمر کو دیکھ کر کچن میں کام کرتی ہوئی بوا کو آواز دی۔ گڈ مارننگ امی۔ اس نے ماں کی پیشانی پر پیار کیا، اس کے پاس کی کرسی سنبھال لی۔ یہ لو بیٹا، بسم اللہ کرو۔ زلیخا بوا پراٹھے لے کر انہوں نے اس کی پلیٹ میں رکھا۔ پاپا کہاں ہیں؟ امی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ان کے بنا ناشتہ نہیں کرتا۔ اس نے رسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ بس بیٹا آپ کے پاپا تیار ہو رہے ہیں، لو آ بھی گئے۔ گڈ مارننگ مائی سن۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ گڈ مارننگ پاپا، آپ جلدی سے ناشتہ شروع کیجئے، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک تو ہمیں بھی لگ رہی ہے۔ انہوں نے سلائس پر مکھن لگایا۔ بیٹا آفس میں سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ کسی چیز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ احمد نے نیا آفس جوائن کیا تھا، اس لیے انہوں نے پوچھا۔ نو پاپا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ میں تو اب بھی کہوں گا بیٹا کہ ابھی کچھ دن ریسٹ کرو، ابھی تو پڑھائی سے فارغ ہوئے ہو تو ضروری ہے کہ ابھی آفس جوائن کرنا ہے؟ ابھی تو تمہارے انجوائے کرنے کے دن ہیں، کام تو زندگی بھر کرنے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ نہیں پاپا، یونی میں کون سا میں نے حل چلایا جو اب ریسٹ کروں؟ بس اب آپ کو آرام دینا ہے، آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسا، پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگا۔ پاپا کل آپ نے بینک سے 5 لاکھ روپے نکالے، خیریت ہے نا؟ ہاں بیٹا سب خیریت ہے، وہ اصل میں ایک چیریٹی فنڈ میں جمع کرنا تھا۔ جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ یو آر گریٹ پاپا، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پاپا جب آپ راہ خدا میں اتنا خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، احمد نے عقیدت سے چور لہجے میں کہا۔ بس بیٹا، انسان کی گئی نیکیاں اس کے بچوں کے کام آتی ہیں، یہ سب آپ ہی کے لیے تو ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو پاپا، میں بہت لکی ہوں کہ مجھے آپ جیسے پاپا ملے۔ اچھا بس زیادہ مکھن نہ لگاؤ، چلو میں نکلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھایا۔ رکیے پاپا میں بھی چلتا ہوں۔ اس نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور ان کے پیچھے آ گیا۔ سمیرہ بیگم انہیں دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ اللہ حافظ امی جان۔ وہ ماں کے سامنے پیار لینے کے لیے جھکا۔ فی امان اللہ میری جان۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ یہ بہت غلط بات ہے بیگم، آپ صرف اپنے بیٹے کو فی امان اللہ کہہ رہی ہیں، یعنی ہماری حفاظت کی پرواہ نہیں آپ کو؟ شامیر صاحب شرارت سے بولے۔ جی نہیں پاپا، امی کا میری جان آپ ہی کے لیے تھا۔ دونوں باپ بیٹے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ نالائق ماں کو بھی نہیں چھوڑتا، انہوں نے اس کے کان کھینچے۔ چلو جاؤ باپ لوگ، دعا ضرور پڑھ لینا، انہوں نے تاکید کی۔ جی اچھا کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔
آمنہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار میر کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اس کی محبت کا اظہار سنتی رہے، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بالآخر ہمت جتا کر فون کے پاس آئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈائل کیا، مگر ایک بیل ہوتے ہی اس نے ڈر کر فون کاٹ دیا۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ واپس پلٹ آئی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جی چاہا نظر انداز کر کے چلی جائے، مگر ڈرتے ڈرتے اٹھا لیا۔ فون اٹھا کر وہ کچھ دیر ریسیور پکڑے رہی۔ دوسری طرف سے بھی کوئی کچھ نہیں بولا۔ خوش ہوتی ہوئی حلق سے اس نے ہیلو کہا۔ میری جان، دوسری طرف سے محبت میں ڈوبی آواز آئی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ جان، دوسری بار اس سے بھی پیار سے آواز آئی۔ آمنہ کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرنے لگے۔ وہ مسکرا دی۔ جی کہیے، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کیسی ہو؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اس کا لہجہ اب بھی دھیما تھا۔ میری تو مت پوچھو جان، جب سے تمہیں دیکھا ہے ایک پل بھی قرار نہیں، جیسے جان نکل جائے گی تمہارے بنا۔ اللہ نہ کرے، آمنہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میر اس کی محبت پر مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی پیار بھری باتیں کرتے رہے، پھر کسی کے آنے کی آہٹ پا کر آمنہ نے جلدی سے خداحافظ کہا اور فون رکھ کر کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آ کر آمنہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا دل خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کیں تو میر کا ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آ گیا۔ اچھا جی، اب مجھے آپ اس طرح تنگ کریں گے؟ سوتے وقت آنکھوں میں آ جائیں گے۔ وہ تصور میں میر سے مخاطب تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے حسین سپنوں میں کھو گئی۔ پاپا، یہ گل جانا شہر کی خاصی مشہور طوائف ہے نا؟ احمد نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں بیٹا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہیں حیرانی ہوئی۔ پاپا، آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ کیوں ٹرانسفر کیے، جبکہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پیسہ آپ نے کسی ٹرسٹ میں دیا ہے؟ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شامیر صاحب کے چہرے کا رنگ اڑا، پھر وہ سنبھل گئے۔ ہاں بیٹا، اصل میں طوائفوں کا بھی تو اپنا کوئی ہوتا نہیں ہے، نہ ہی ان کی زندگی اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ غریبوں کو تو لوگ مدد کر دیتے ہیں، مگر ان کو تو وہی لوگ دیتے ہیں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب تو انہیں گری نظروں سے ہی دیکھتے ہیں۔ وہ جو کرتی ہیں یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر ہمیں تو ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے اٹکتے ہوئے صفائی پیش کی۔ احمد کا دل شرمندگی سے بھر گیا۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے ایسا نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ تو گریٹ ہو پاپا، آپ نے ان کے بارے میں سوچا جن کے بارے میں لوگ سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ وہ ان کے گلے لگ گیا۔ انہوں نے اس کی پشت سہلائی اور اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ میر اور آمنہ کا رشتہ ٹیلی فونک گفتگو سے بڑھتے ہوئے اب ملاقاتوں تک پہنچ چکا تھا۔ دونوں پارک میں بیٹھے تھے۔ اب کب ملو گی جان؟ میر نے اس کی زلفوں کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ جلد ہی کوشش کروں گی۔ اب روز روز تو نہیں مل سکتے نا میرو؟ اس نے اس کی رسٹ واچ پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ پتہ ہے جان، جب تم مجھے میرو کہتی ہو تو دل کرتا ہے تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں۔ اس نے پیش قدمی کی۔ بس اٹھیے، وہ گلنار ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب لیٹ ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں، اس نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی جان؟ ابھی تو تمہیں صحیح سے دیکھا بھی نہیں، اس نے خفگی سے کہا۔ پلیز میرو، آج جانے دو، میں پھر جلدی ہی ملنے آؤں گی، اس نے اسے منانا چاہا۔ اچھا چلو، تب میرے ساتھ 2-4 فوٹو لے لو، ہمارے پیار بھرے لمحوں کی یادگار رہیں گی۔ وہ گاڑی سے کیمرہ لے آیا۔ اس کی خفگی کے ڈر سے وہ خاموشی سے تصویریں نکلوانے لگی۔ میرو کافی کلوز ہو کر فوٹوز لے رہا تھا۔ آمنہ کو شرم آنے لگی، مگر وہ خاموش رہی۔ چلو اب تمہیں موڑ تک چھوڑ آؤں، اس نے کیمرہ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے موڑ تک چھوڑ کر واپس مڑ گیا اور آمنہ جلدی جلدی گلی کراس کر کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بے چینی سے ٹہلتے چھوٹے بھیا کو دیکھ کر اس کی روح فک ہو گئی۔ وہ اس طرح بڑھے، کہاں تھی تم؟ یہ ٹائم ہے گھر آنے کا؟ وہ نارمل ہو گئی۔ میں لائبریری میں چلے گئی تھی، وہیں ٹائم لگ گیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ جب انسان جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کرے تو جھوٹ بولتے وقت نہ تو زبان لڑکھڑاتی ہے، نہ ہی چہرے کی رنگت میں فرق آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا، مجھے اس قسم کی حرکتیں نہیں پسند۔ ٹائم پر گھر پہنچا کرو، انہوں نے سختی سے کہا۔ جی اچھا بھیا، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آمنہ، لو تمہاری دوست کا فون آیا ہے۔ کپڑے چینج کر کے وہ بیٹھی تھی کہ بھابھی کی آواز آئی۔
وہ جلدی سے باہر آئی کہ کہیں اس کی دوست بولنا دے کہ وہ آج کالج نہیں گئی تھی۔ پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، دن بھر کالج میں رہتی ہیں ساتھ، مگر پتہ نہیں کون سی بات ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ بھابھی اسے ریسیور تھما کر بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ ہیلو آمنہ، دوسری طرف شافیہ تھی۔ ہاں شافیہ بولو، تم کالج کیوں نہیں آئی آج؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ اصل میں طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اس لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اصل میں کالج کے سالانہ جلسے کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، 8 تاریخ کو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پروگرام ہے، شافیہ نے تفصیل سے بتایا۔ ہیں؟ شافیہ اجرت میں فون کاٹ کر اچھا میں رکھتی ہوں، اللہ حافظ، اماں بلا رہی ہیں، چلے گی۔ 8 مارچ یعنی آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوچا، محبت سچی ہو تو ملنے کے راستے تو خدا بھی فراہم کر دیتا ہے۔ اب میں اپنے میرو کے ساتھ پورا دن بتاؤں گی۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ اس نادان کو کیا پتا کہ اللہ نامحرموں سے ملنے کا موقع قطعی فراہم نہیں کر سکتا، وہ تو بس آزماتا ہے کہ دیکھوں میرا کون بندہ میری آزمائش پر پورا اترتا ہے اور کون بندہ اسے نوازش سمجھ کر غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اور محبوب سے ملنے کی چاہ میں پاگل آمنہ نے اسے نوازش ہی سمجھا۔ خدا خدا کر کے 8 مارچ کا دن آ ہی گیا۔ نیوی بلیو اینڈ ریڈ چوڑی دار اور لانگ کرتے میں آمنہ کا متناسب سراپا غضب ڈھا رہا تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ، ساتھ میں میچنگ چوڑیاں اور پیروں میں بلیو سینڈل۔ اس نے آئینے میں اپنا تفصیلی جائزہ لیا اور چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ گلی میں مڑتے ہی میرو کی گاڑی نظر آئی۔ وہ آس پاس نظر دوڑاتی تیز رفتاری سے آ کر بیٹھ گئی۔ جلدی چلیے کوئی دیکھ نہ لے، اس نے خود میں کھوئے میرو کا کندھا ہلایا۔ ہاں چلو، اس نے اس سراپے سے نگاہیں ہٹائیں۔ ایک دوسرے کی قربت میں انہوں نے بہت انجوائے کیا اور ڈھیروں تصاویر نکلوائیں۔ اس نے میرو سے ان تصویروں کے البم کی فرمائش کی۔ میرو نے حامی بھر لی۔ کھانا کھا کر میرو نے اسے شاپنگ بھی کروائی۔ ایک مکمل دن گزارنے کے بعد اب جانے کا وقت بھی آ گیا۔ وہ میرو کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرو کا ہاتھ بھی اس کی کمر سے جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ دیر ہو چکی ہے، مجھے گھر ڈراپ کر دیجئے، اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ دل کر رہا ہے تمہارا جانے کا؟ اس کی چوڑیوں سے چھیڑخانی کرتے ہوئے میرو نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سچ بتاؤں تو بالکل نہیں کر رہا۔ اس کی براؤن آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ ٹھیک ہے پھر نہ جاؤ، ایسے ہی میری باہوں میں بیٹھی رہو، وہ مخمور لہجے میں بولا۔ جی نہیں حضور، اٹھیے، اب ڈراپ کر دیجئے مجھے۔ اس نے زبردستی اسے اٹھایا۔ بہت ظالم ہو جان تم بھی۔ وہ بادل نخواستہ اٹھا، گلی میں اسے ڈراپ کر کے واپس چلا گیا اور آمنہ ہنستی مسکراتی گھر کی طرف مڑ گئی۔ سرشاری اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، مگر بھائی نے اسے گاڑی سے اترتے اور میرو کو خدا حافظ کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ کھولتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ آمنہ صوفے پر نیم دراز مسکرا رہی تھی۔ آمنہ، بھائی اندر آ کر دھاڑے۔ کون تھا وہ جس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ بھیا میرے کالج کا تھا، میں اکیلی ہو گئی تھی تو اس نے مجھے ڈراپ کر دیا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ جھوٹ مت بولو آمنہ، وہ لڑکا تمہارے کالج میں نہیں پڑھتا ہے، سچ سچ بتاؤ کون تھا؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے اور میں بھی محبت کرتی ہوں اس سے، وہ سنبھل چکی تھی اس لیے بے خوفی سے بولی۔ جس بھائی کے گھورنے سے وہ دبک جاتی تھی، کبھی نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، آج اسی بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ یہ محبت کا بخشا ہوا اعتماد تھا یا جہنم کی طرف بڑھتے قدم نے فاصلہ کم کیا تھا؟ بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر انہوں نے اس پہ ہاتھ نہ اٹھایا۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ اور اس لڑکے کو بھول جاؤ، کیونکہ اس کے گھر کی عزت کو ہوٹلوں میں لے کر گھومنے والے کبھی ان سے گھر نہیں بساتے۔ کل سے تمہارا کالج آنا جانا بند، انہوں نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھیا کے جاتے ہی وہ لپک کر فون کے پاس آئی اور میرو کو فون لگایا۔ حسب عادت ایک ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا۔ اف میری جان، اتنی بے قراری کہ گھر پہنچتے ہی کال کر لیا، میرو چہکتے ہوئے بولا۔ میری بات دھیان سے سنیے، میرے بھیا نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کون تھا۔ میں نے بھی سچ سچ بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، کالج جانے پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور بھیا نے ایک بار جو کہہ دیا وہ اس سے کبھی نہیں پلٹیں گے۔ میں کیا کروں میرو؟ وہ رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا جان، بس تم یہ بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ اپنے بھائیوں کی مرضی کے خلاف؟ اس نے پوچھا۔
میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میرو، آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ تڑپ کر بولی۔ ٹھیک ہے پھر ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اس نے فیصلہ کیا۔ لیکن میرو، وہ گھبرا گئی۔ لیکن کچھ نہیں، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو شادی کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بھائی جیسا چاہتے ہیں ویسا کرنا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ کھانے کی میز پر وہ نہیں گئی، بلکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ اٹھیں تو وہ میرو کو فون کرے کہ اس کی محبت جیت گئی، وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ بھائی لوگ کھانا کھا کر ہٹ گئے۔ وہ کچن میں آ کر برتن دھونے لگے۔ جب اس سے فارغ ہو گئی تو سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ فون کے پاس آئی اور میرو کو فون ملایا۔ ہاں بولو میری جان، میرو نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں میرو، اس نے اداسی سے کہا۔ ٹھیک ہے میری جان، میں 11 بجے تمہارا گلی میں انتظار کروں گا، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر دوسرے ہی پل میرو دوسرے لڑکوں سے بالکل الگ ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، ورنہ مجھ سے شادی کرنے کا کیوں بولتا؟ اس نے صرف مجھے بلایا ہے، کسی زیور یا پیسے کی مانگ نہیں کی، اس نے محبت سے سوچا۔ مگر کیا سمجھائے کوئی اس کی، کیا تم سے بھی قیمتی کوئی کچھ ہے؟ مگر اف، یہ نام نہاد محبت جس میں خوار صرف لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، چند جوڑے کپڑے اور کچھ ضروری سامان رکھنے لگی۔ اس کی تباہی میں صرف کچھ وقت رہ گیا تھا، مگر افسوس کہ وہ اس تباہی کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹا۔ گلی سے نکلتے ہی اس نے میرو کی گاڑی سامنے سے آتے دیکھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور وہ اسے لے کر وہاں سے نکل گیا، جہاں آمنہ پیچھے ڈھیروں رسوائیاں اور بدنامیاں چھوڑ کر جا رہی تھی، جہاں کے شفقت و محبت کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ میرو اسے لے کے ہوٹل میں چلا گیا، جہاں وہ 15 دن ٹھہرے تھے اور زندگی کو بھرپور انجوائے کیا۔ کمرے میں پٹر کی آوازیں سن کر آمنہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں۔ میرو آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اتنی سویرے اٹھ گئے؟ اس نے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تم ناشتہ کر لینا، اس نے والیٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بس آ جاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور چلا گیا۔ وہ بھی اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے نہا کر ریڈ اور بلیک شلوار سوٹ پہنا، بال سلجھا کر اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کیا اور میرو کا ویٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا۔ جان تم سامان سمیٹ لو، میں نے کہیں اور رہنے کا انتظام کر لیا ہے، اس نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ وہ میری ایک جاننے والی ہیں، ان کے یہاں رہنا ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تب چھوڑیں مجھے، اس کی گرفت سے نکل کر وہ سامان سمیٹنے لگی۔ سیانے کہتے ہیں کہ عورتوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ کو پہچان لیتی ہے کہ وہ کس نیت سے اٹھ رہی ہے، مگر لگتا ہے دھیرے دھیرے عورتوں کی یہ صلاحیت بھی ایکسپائری ڈیٹ کو پہنچ چکی ہے۔ آؤ آمنہ، اندر آ جاؤ۔ ایک بڑی سی کوٹھی میں وہ اسے لے آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی، اس کی نگاہیں چاروں طرف جائزہ لینے لگیں۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں اور بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آئیے میر جی، آپ کا ہی انتظار تھا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر کی عورت نمودار ہوئی۔ اس کے پہناوے کو دیکھ کر آمنہ کو الجھن ہونے لگی۔ تیز گلابی اور پھیکے گھاگھرے میں وہ بھڑکیلا گلابی ستاروں اور موتیوں سے مزین دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی اور بہت سا زیور لاد رکھا تھا۔ آمنہ، یہ فیروزہ جی ہیں، تمہیں کچھ دن ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ میرو نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ مگر میرو، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ یہ لوگ کون ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ کہیں نہیں جان، میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر جا رہا ہوں، اپنے والدین کو راضی کر کے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اوکے خدا حافظ، بھری بھری آنکھوں سے اس نے اسے خدا حافظ کہا۔ وہ اسے روکنا چاہ رہی تھی مگر روک نہیں پائی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ہی وہ عورت کھڑی تھی۔ چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تم آرام کر لو، اس نے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ۔ اس نے کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ سامنے ڈبل بیڈ، اس کے سائڈ میں وارڈروب، داہنی سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل اور کمرے کے وسط میں صوفہ رکھا ہوا تھا۔ صاف ستھرے کمرے سے بھی غلاظت ٹپک رہی تھی۔ وجہ تھی کہ اس کمرے میں جا بجا فحش لڑکیوں کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ ان سے نگاہیں ہٹا کر اس نے پوچھا، میر کب تک آ جائیں گے؟
کیوں تمہیں انہوں نے نہیں بتایا؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ نہیں، بس اتنا کہا ہے کچھ دن یہاں رہنا ہوگا، پھر وہ واپس آ کر مجھے لے جائیں گے۔ اس کی مسکراہٹ سے الجھن ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی اور تھوڑی سے پکڑ کر آمنہ کا چہرہ نزدیک کیا۔ اسے اس کے انداز سے وحشت ہونے لگی۔ بی بی، یہاں اگر کوئی کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو واپس لینے نہیں آتا۔ وہ جیسے اس کے بھول پن پہ ہنسی۔ آمنہ کے سر پہ دھماکے ہونے لگے۔ اتنا تو سمجھ گئی ہوگی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اب تمہارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس حقیقت کو قبول کر لو۔ وہ سخت لہجے میں بولی اور کمرے سے باہر چلے گئی۔ پھر ایک شیطان نے حوا کو بہکا کر اس کی جنت سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ کوئی معصوم بچی تو تھی نہیں کہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کوئی رشتہ دار کا گھر نہیں بلکہ طوائفوں کا کوٹھا ہے۔ اس کی نظر کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں لڑک گئی۔ آج 1 مہینے سے اوپر ہو گیا۔ آمنہ کا کوئی پتہ نہیں، آخر ہم کب تک چھپائیں گے؟ کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہے۔ بھابھی فکر مندی سے بولیں، کیا کمی تھی ہماری پرورش میں؟ آخر کیوں اس نے ایسا کر دیا؟ چھوٹے بھیا سرخ آنکھوں سے بولے، دنیا والے تو یہی کہیں گے کہ ماں باپ تھے نہیں، بھائیوں نے دھیان نہیں دیا۔ چھوٹی بھابھی نے بھڑاس نکالی۔ ہاں، بھابیاں اگر کسی بات پر روک ٹوک کریں، سختی کریں تو وہ بری ہیں، نہ کریں تو یہی دن دیکھنا پڑے گا۔ منجلی بھابھی کیوں پیچھے رہتی؟ آج سے کوئی بھی اس گھر میں اس کا ذکر نہ کرے، سمجھ لو وہ مر گئی ہمارے لیے۔ بڑے بھیا دھاڑے، مرے ہوئے انسان کو بھی لوگ یاد ہی کرتے ہیں۔ تم لوگ یہ سمجھ لو کہ ہماری کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ ایسے کیسے سمجھ لیں جی دنیا والے؟ بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وہ بھابھی کی بات کاٹ کر آگے بڑھ گئے۔ آمنہ، فیروزہ بیگم نے خلاؤں میں تکتی آمنہ کو پکارا۔ جی؟ وہ متوجہ ہوئی۔ یہ جہنم اس نے خود ہی خریدی تھی تو وہ اس کے لیے دوسروں سے کیوں لڑتی؟ دیکھ آمنہ، اب تو اس طرح مت رہ۔ یہ جو کچھ ہے یہاں تمہیں زندگی بھر رہنا ہے۔ تم یہاں سے کسی حالت میں نہیں نکل سکتی، اس لیے جتنی جلدی تم اس حقیقت کو مان لو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، سب مجبور ہوتے ہیں۔ وہ نرم لہجے میں بولی، لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھ آمنہ، تیری طبیعت کو دیکھ کر میں نے تم سے کوئی کام نہیں لیا، مگر میں بھی مجبور ہوں، زیادہ دن تک نہیں رکھ سکتی تمہیں اس طرح۔ آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو تاکہ تم جلدی سے اچھی ہو جاؤ۔ اس نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ وہ چپ چاپ اسبات میں سر ہلا کر منہ دھونے اٹھ گئی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ دونوں سکتے میں آ گئیں۔ مگر ڈاکٹر، ہم یہ بچہ نہیں چاہتے، فیروزہ پریشانی سے بولی۔ ہاں ڈاکٹر، آپ اسے ختم کر دیجئے، آمنہ نے بھی بے چینی سے کہا۔ دیکھیے، اول تو ہمارے ہاسپٹل میں یہ گناہ نہیں ہوتا، دوسری بات یہ کہ یہ بہت کمزور ہیں، اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ کئی ڈاکٹروں سے بات ہوئی مگر سب نے یہی کہا کہ بہت کمزور ہیں، جان چلی جائے گی اگر ایسی کوشش بھی کی تو۔ فیروزہ نے بھی سوچا، اگر بیٹا ہوا تو یتیم خانے میں ڈال دیں گے، اگر بیٹی ہوئی تو آمنہ جیسی ہی خوبصورت ہوگی اور ہمارے کوٹھے کی زینت بنے گی۔ آمنہ کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ دن گزرتے گئے۔ آمنہ نے چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ یہ خبر پورے کوٹھے میں پھیل گئی۔ بچی نے سارے نقش ماں کے لیے تھے، مگر آنکھیں اور بال اس کے باپ جیسے تھے، کالے اور چمکدار۔ اپنی جائے پیدائش سے بے خبر وہ پوری آنکھیں کھولے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ آمنہ کی بے بسی انتہا پر تھی مگر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ فیروزہ نے بچی کا نام شمع رکھا کیونکہ اسے امید تھی کہ بڑی ہو کر وہ اس کوٹھے کی شمع بنے گی اور اس کے ہزاروں پروانے ہوں گے۔ جب شمع بڑی ہونے لگی تو اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتی، باہر سے مردوں کو آنا جانا دیکھتی تو اسے بہت تعجب ہوتا۔ وہ روز دھیرے سے آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھتی کہ وہ اسے سلا کر تیار ہو رہی ہیں۔ اسے اس بات کی فکر ہوتی کہ امی کہاں جاتی ہیں، روز مجھے کیوں نہیں لے کے جاتی۔ جب شمع 14 سال کی ہوئی تو آمنہ بہت بیمار پڑ گئی۔ اسے بریسٹ کینسر ہو گیا تھا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر وہ تڑپ جاتی۔ بیماری میں ہی آمنہ نے ایک دن شمع کو اپنے پاس بلایا اور اپنی زندگی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ البم اس کے حوالے کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ کی فوٹو دیکھی تھی مگر اس کا دل کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ اس کی بے تاثر سی نگاہیں فوٹو پر جمی تھیں۔ شمع میرا بچہ، مجھے معاف کر دے، میں تجھے اس جہنم سے نہیں نکال پائی، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ آمنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر شدتوں سے رو پڑی۔ کوئی بات نہیں امی جان، میں یہاں سے جانا بھی نہیں چاہ رہی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں میرا بچہ؟
इस जहन्नम से सब जाना चाहते हैं, मगर तू क्यों यहाँ रहना चाहती है? आमना तड़प उठी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बाहर जाऊं, फिर मीर मुझे यहाँ लाकर पटक दे। मैं दूसरी शम्मा नहीं पैदा करना चाह रही अम्मी। वो माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। आमना ने उसे खुद में भींच लिया। उस रात आमना ने अपना सारा दुख बांट लिया था और उसका गम हल्का हो गया था। वो जब सोई तो फिर दोबारा ना उठी। शमा ने खुश्क आंखों से मरी हुई माँ को देखा, मगर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा। बस सफेद चेहरे और खाली खाकी आंखों से वो माँ को देखती रही। कब मैयत चले गई उसे पता भी ना चला। माँ के मरने के बाद शमा घंटों अपने बाप की तस्वीर को खाली खाली नजरों से घूरती रही। वो मैट्रिक कर चुकी थी, मगर ना तो उसके आगे पढ़ने की ख्वाहिश थी, ना फिरोजा ने उसे कहा। यहाँ रहकर उसे मुसलसल माँ की याद आती थी। वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। कैसे कैसे करके उसने 2 साल गुजारे। फिर फिरोजा ने उसे दूसरे शहर भेज दिया कि शायद आबो हवा बदले तो वो नॉर्मल हो जाए। वैसे भी वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उससे काम लिया जा सके। दूसरे शहर आकर वो थोड़ा नॉर्मल हो गई, मगर बाप की तस्वीरों को घंटों घंटों घूरती रहती। गुलजाना जी, आजकल हमारे जीने का कोई सहारा है कि नहीं आपके बाज़ारे हुस्न में? उन्होंने मकरू कहका लगाकर पूछा। जी सरकार, आप बस हमारे करीब खाने पर तशरीफ लाइए। एक छुई कली हमने आपके लिए ही खास दूसरे शहर से मंगवाई है। गुलजाना ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाई, हमारे तो राल टपकने लगी है अभी से। कब दर्शन करवाएंगी? उन्होंने बेसब्री से पूछा। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं जनाब, माल जबरदस्त है तो कीमत भी जबरदस्त होनी चाहिए। 1 रात का 5 लाख लूंगी। गुलजाना ने अदा से कहा। हमारे नजदीक तो हुस्न की कोई कीमत नहीं। अब हम तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर करवा देते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा। ठीक है सरकार, तो फिर मैं कब तक उसे तैयार करवाऊं? गुलजाना ने पूछा। अगले हफ्ते, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी बीवी जा रही है अपने किसी अजीज के यहाँ। ठीक है सरकार। उसने फोन रख दिया। शमा, गुलजाना ने बिस्तर पर नीम दराज मोबाइल में गेम खेलती शमा को पुकारा। जी आपा जी, बोलें। वो सीधी होकर बैठ गई। देख शमा, अब तू बड़ी हो गई है और कोठे के असूल के मुताबिक तू इस लायक हो गई है कि तू अपनी ड्यूटी शुरू कर दे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? उसने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां फेरती शमा का कंधा हिलाया। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। तो कब से शुरू करना है मुझे अपना काम? उसने सपाट लहजे में पूछा। गुलजाना के वहम गुमान भी नहीं था कि वो ऐसा रिएक्ट करेगी। उसे पूरा यकीन था कि वो रोएगी, चिल्लाएगी, मना करेगी। उसे उस पर बहुत तरस आया, मगर वो कर भी क्या कर सकती थी। अगले हफ्ते तुम्हें इस शहर की बहुत बड़ी शख्सियत ने बुक किया है, गुलजाना ने बताया। ठीक है फिर, वो बेनियाजी से बोली। गुल ने उसका चेहरा देखा, फिर रूम से बाहर निकल गई। अम्मी, हम यहाँ दवा लेने आए हैं, मगर आपको अपनी बातों से फुर्सत ही नहीं। मुसलसल बस आंटी से बातें किए जा रही हैं और मैं यहाँ गेस्ट रूम में अकेला बोर हो रहा हूँ। अहमद बेचारगी से बोला। सुमेरा बेगम काफी दिनों से बीमार थी, तो दूसरे शहर में उनकी चचाजाद बहन ने उनसे कहा कि उनके शहर में एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक उनके पास भी कोशिश करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो वो अहमद के साथ उनके यहाँ आ गई। अब दोनों बहनें बातों में मगन थी और अहमद अकेला तंग आ गया था। बस बेटा, कल शाम में निकलेंगे यहाँ से, वो उसके पास बैठते हुए बोली। जब से आई हूँ खैरियत भी नहीं पूछी उनकी। वो भी ऑफिस में बिजी रहे होंगे, इसलिए कॉल भी नहीं की। वो फ़ोन में लाने लगा। अस्सलाम वालेकुम पापा। उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चा, कैसे हो आप? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। अम्मी यहाँ डॉक्टर को दिखाने आई हैं और बिना चेकअप करवाए ही अच्छी हो गई। बस बातें किए जा रही हैं कब से फरा आंटी से, उसने शिकायत लगाई। तब बेटा आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए, मुझे अकेले घर में अच्छा नहीं लगता, उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, अच्छा ने अम्मी से बात करें। वो सेल फोन उन्हें थमाकर बाहर चल दिया। सुमेरा बेगम इनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने लगी। ब्यूटिशियन ने उसके मेकअप का फाइनल टच दिया और सताइशी नज़रों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, माशाल्लाह, नज़र ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो उस अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। रात काफ़ी हो चुकी थी। कोठी के खास हॉल में शराबो शबाब की महफिल जारी थी। वो चुपचाप अकेली कमरे में बैठी रही। चलो शमा साहब, कमरे में आ गए हैं। गुलजाना ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। उसने मेकानकी अंदाज में कदम बढ़ा दिया। गुलजाना चली। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती कमरे के पास आ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सोफे पर पड़े आड़े तिरछे वजूद पर पड़ी।
जो कि शराब पीकर बेसुध था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो थोड़ा करीब आई, अध खुली आंखों से वो मुस्कुराया। शम्मा पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपनी चीखों को दबाती तेजी से वापस पलटी। उसने पकड़ने की कोशिश की, मगर नशे की वजह से लड़खड़ा गया और भागती हुई कमरे में आ गई और बिस्तर पर गिरकर तड़प तड़प कर रोने लगी। अपने पैदा होने का अफसोस, अपनी माँ की मौत का गम, अपने तवाइफ बनने की जिल्लत, जैसे सारे पहाड़ उस पर आज ही टूटे हों। उसकी बेबसी इंतहा पर थी। उसने सोचा था कि वो कभी अपने बाप से मिलेगी, वो भी ऐसी जगह। या अल्लाह, क्या इससे बड़ी कोई क़यामत आनी बाकी है? वो हिचकियों से रो रही थी। बाहर उनके दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी। ऐसी ऐसी लड़कियों को रखते हो तुम लोग जो एन टाइम पर पारसा बन जाती हैं। मैं बात करती हूँ साहब, बच्ची है ना समझ है। गुलेजाना ने मिन्नत की। वो तनफन करती शम्मा के पास आई और एक थप्पड़ उसे कस कर लगाया। वो तिवड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। हरामजादी, तू तो गुनाह है। तुझे ये गुनाह करते हुए क्यों मौत आ रही है? तू तो पैदा ही इस गुनाह के नतीजे में हुई। उसने लातों से मारना शुरू कर दिया। 5 लाख का गम कम नहीं होता। वो ज़बरदस्ती उसे खींच कर ले जाने लगी, मगर बेहोश हो चुकी थी। वो गालियां बकते हुए वापस चला गया। शमा ने अपनी आंखें खोली तो खुद को बेड पर पाया। उसके पास ही कुर्सी पर गुलेजाना बैठी थी और 2 नौकरानियां पास खड़ी थीं। गुलेजाना तेजी से उसके करीब आई, उसका माथा चेक किया। तुम ठीक हो? उसने असबात में सर हिलाया। देखो शमा, तुम ये मत समझ कि ये सब करने से तू बच जाएगी। तुझे ये सब करना ही है। अब की बार तो मैं माफ़ कर रही हूँ, मगर अगली बार ज़बरदस्ती करूँगी। बस तू ठीक हो जा जल्दी से। वो चुपचाप खालाओं में घूरती रही। उसकी तबीयत कुछ नॉर्मल हुई तो वो गुलेजाना से इजाज़त लेकर पार्क में थोड़ी देर तबीयत बहलाने आ गई। वो चुपचाप एक बेंच पर बैठ गई। 2 आंखें उसे काफ़ी देर तक देखती रहीं। फिर वो वापस कोठे पर आ गई। अब उसका रोज़ का मामूल था कि वो पार्क में घूमने आती और चुपचाप उसी बेंच पर बैठ जाती। आज भी वो सामने खेलते बच्चों को देखने में मगन थी। उसके सामने बैठा लड़का मुसलसल उसे देखे जा रहा था। उसकी नज़रों से खाइफ होती वो चुपचाप वहाँ से उठकर वापस आ गई। बेगम, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? शामिर साहब ने कॉफ़ी पीते हुए सुमेरा बेगम से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा अफाका हुआ है, उन्होंने पिस्ता मुंह में डालते हुए कहा। टीवी पे कोई सियासी चैनल चल रहा था। एंकर जोरों शोर से न्यूज़ सुना रही थी। अहमद की निगाहें टीवी स्क्रीन पर और जहन पार्क में बैठी उस उदास लड़की की तरफ था। सुमेरा बेगम ने उसकी खामोशी को महसूस किया। क्या बात है बेटा, बहुत चुप चुप हो? सब खैर तो है ना? हाँ अम्मी, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। वो उठकर रूम में चला आया। बेड पर लेटकर वो उसी लड़की को सोचने लगा। वो उसके हवासों पर मुकम्मल तौर पर सवार हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आज भी वो पार्क में बैठी सामने खेलते बच्चों को देखकर उदासी से मुस्कुरा रही थी। सादे से नेवी ब्लू शलवार सूट और ब्लैक शॉल कंधे से ढलक रही थी और उसके काले चमकीले बाल उसके कंधे और सीने पर बिखरे हुए उसके चेहरे पर फैला हुज़न और उसे दिलकश बना रहा था। अहमद की नज़र बार बार भटक कर उसकी तरफ जा रही थी। उसने अपनी फितरत से हटकर उसका पीछा करने का सोचा और उसके उठने का इंतज़ार करने लगा। अब वो अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। अहमद उसे देखने में मगन था। उसने महसूस किया कि आज फिर उसे कोई देख रहा है। बदन में फैल गई। वो चुप। सामने देखा तो फिर वही लड़का था। नागवारी की लहर उसकी चुपचाप उठकर वापस जाने लगी। वो धीमी रफ्तार से चल रही थी। अहमद उसको फॉलो करने लगा, मगर जिस इमारत के अंदर वो दाखिल हुई उसे देखकर अहमद को बहुत बड़ा धचका लगा। उसका दिल टूट गया कि जिस लड़की से वो इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है वो तवाइफ है। वो बुझे हुए दिल के साथ वापस पलट आया। भाई बेगम, आखिर आपके हाथों में जायका क्यों नहीं है जो जुलेखा बी के हाथों में है? शामिर साहब ने सुमेरा बेगम को छेड़ा। अच्छा जी, तो अगर मैं अपनी तबीयत खराबी की वजह से खाना नहीं बना पाती तो मुझे बातें सुनने को मिलेंगी, और अगर अभी खुद कुछ बनाने लगूं तो आपकी डांट शुरू हो जाएगी कि तबीयत खराब है तो किचन में क्या कर रही हो। उन्होंने मसनूई खफगी दिखाई। क्यों, इसमें बातें सुनाने की क्या बात है? जो हकीकत है वही बोल रहा हूँ। वैसे भी पहले कौन सा आपके हाथों में जायका था? क्यों बच्चे? उन्होंने अहमद को भी साथ मिलाना चाहा। वो फीका सा मुस्कुरा दिया। मेरा हो गया अम्मी, अब मैं चलता हूँ। वो खड़ा हो गया। क्यों बेटा, क्या हो गया? खाना क्यों छोड़ दिया आपने? शामिर साहब परेशान हो गए। कुछ नहीं पापा, वो सर में दर्द है, दिल नहीं चाह रहा खाने का, उसने तसल्ली दी। मगर बेटा, सुमेरा बेगम को फिक्र हुई।
اٹس اوکے امی، سب ٹھیک ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ دونوں میاں بیوی نے فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کچھ نہیں بولے۔ احمد اپنے کمرے میں مسلسل اسے ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا دل اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ساری رات اس نے کبھی جاگ کر نہیں گزاری۔ دوسرے دن نہ چاہتے ہوئے وہ پارک میں چلا گیا۔ وہ کالی شال اور گہری کالی اداس آنکھوں والی بیٹھی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ڈائریکٹ پوچھا۔ شمع، وہ بنا متوجہ ہوئے بولی۔ میں روز آپ کو دیکھتا ہوں، اس نے بتایا۔ جانتی ہوں۔ وہ اب بھی متوجہ نہیں ہوئی۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ وہ بہت جلد پوائنٹ پر آ گیا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بولیے کچھ آپ، اس نے دوبارہ پوچھا۔ مگر میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتی، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی وہ سختی سے بولی۔ میں جانتا ہوں، مگر پھر بھی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کی سیاہ آنکھوں سے نگاہیں چرا کر بولا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر واپس چلی آئی، مگر ان کی دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ شمع، تم بہت اداس رہتی ہو، میں جانتا ہوں۔ جہاں تم رہتی ہو اس طرح کی لائف سٹائل میں کوئی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، مگر پھر بھی کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ اب ان کی روز ملاقات ہو جاتی تھی تو ایک دن احمد نے پوچھا۔ شمع نے اسے اپنی زندگی کی پوری کہانی بتا دی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تمہارا باپ تو انسان نہیں، جانور ہے۔ شمع، مجھے ملے تو میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ کچھ دیر بعد اس نے غصے سے کہا۔ شمع بس خالی خالی آنکھیں لیے سامنے کی طرف دیکھتی رہی۔ میں بہت لکی ہوں شمع، جو مجھے میرے پاپا جیسے باپ ملے ہیں۔ کہنے کو تو وہ میرے چچا ہیں، لیکن ایک باپ سے بڑھ کر مجھے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھے میرے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میرے پاپا بہت اچھے ہیں شمع، وہ سب کی بہت ہیلپ کرتے ہیں، وہ میرے آئیڈیل ہیں۔ اللہ میرے پاپا کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اس کے لہجے سے باپ کے لیے عقیدت اور محبت پھوٹ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شمع میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ رات میں اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، بس وہ احمد کو سوچتی رہی۔ وہ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اتنا اچھا انسان اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ میں میسج کر دیتی ہوں کہ ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ سوچ کر اس نے نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر گمسم بیٹھی رہی، پھر یہ سوچ کر شمع کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم، پہلی بیل پر ہی احمد نے کال ریسیو کر لی۔ وعلیکم السلام، آج تم نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا؟ وہ سیدھے پوائنٹ پر آ گئی۔ ہاں، پھر کیا سوچا تم نے؟ وہ بےتابی سے بولا۔ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر وہ بھولے جانا مان جائیں گی نا؟ وہ ہچکچا کر بولا۔ ان کی فکر مت کرو، انہیں میں ہینڈل کر لوں گی، بس تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اس نے فون سائڈ میں رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی اذیت بھری مسکراہٹ تھی۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ سمیرا بیگم غصے سے چیخ پڑیں۔ امی، میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم ہی تو ہماری اکلوتی اولاد ہو، شامیر نے سمجھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں جانتا پاپا، شادی کروں گا تو صرف شمع سے، میں عزت سے اسے بیاہ کر لانا چاہتا ہوں پاپا، آپ میرا رشتہ لے کر جائیں گے، اس نے قطعیت سے کہا۔ تم ہوش میں تو ہو احمد؟ تمہارے پاپا جائیں گے ایک کوٹھے پر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر؟ جس انسان نے اپنی جوانی میں کبھی اپنے قدموں کو بہکنے نہیں دیا، کبھی طوائف خانوں کے سامنے سے نہ گزرا، تم اس سے بڑھاپے میں کوٹھے پہ بھیجو گے، وہ بھی اپنے بیٹے کا رشتہ لینے؟ سمیرا بیگم غصے سے کانپنے لگیں۔ شامیر صاحب کو اچانک ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا، ان کا دم گھٹنے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اسی سے شادی کروں گا۔ وہ ٹیبل کو ٹھوکر مارتا، سیڑھیاں پھلانگتا اپنے روم میں چلا گیا۔ ہیلو احمد، کیا بات ہے؟ کیا کہا تمہارے والدین نے؟ شمع نے کال ریسیو ہوتے ہی سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس نہیں مان رہے، وہ اداسی سے بولا۔ کیوں، کس لیے؟ وہ پریشان ہوا۔ میں بات کروں گی، ہو سکتا ہے انہیں قائل کر لوں، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ، وہ بے دلی سے بولا اور سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا، جہاں صوفے پر شامیر صاحب اور سمیرا بیگم خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ السلام علیکم، دروازے سے شمع داخل ہوئی۔ دونوں میاں بیوی کھڑے ہو گئے، آہستگی سے وعلیکم السلام کہا۔ شامیر صاحب کی گہری نظریں اس پر ٹکی تھیں۔
وہ اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ شمع ہے، احمد نے تعارف کروایا۔ سمیرہ بیگم نے شوہر کو دیکھا مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے سمیرہ بیگم سے کہا۔ بولو، انہوں نے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کیوں میری شادی احمد سے نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے بڑے آرام سے پوچھا۔ کیونکہ تم ایک طوائف ہو اور تمہاری ماں بھی ایک طوائف تھی، نہ جانے کس کا گناہ ہو تم۔ انہوں نے بھی اتنے ہی اطمینان سے جواب دیا۔ امی پلیز، احمد آگے بڑھا مگر شمع نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ہاں، میں ایک طوائف زادی ہوں، کسی کا گناہ ہی ہوں، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ میری ماں کو طوائف زادی کس نے بنایا تھا اور میں کس کا گناہ ہوں؟ اس نے اذیت بھری مسکراہٹ سے کہا۔ سمیرہ بیگم نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لیجئے، آپ کو اپنے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اس نے البم نکالا اور کھول کر انہیں تھمایا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ انہوں نے متوحش ہو کر البم دور پھینکا اور اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی نظر زمین میں گرے ہوئے البم پہ پڑی جس میں ان کی اور آمنہ کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ شمع انہی کا گناہ ہے۔ یا اللہ، زندگی بھر بے اولاد رہے، بھائی کی اولاد کو باپ بن کر پالا، مگر ایک بیٹی کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ آج ان کی بیٹی ان کے سامنے ہے تو کس روپ میں؟ ان کی نظریں شرمندگی سے زمین میں گڑی تھی۔ یہ جھوٹ ہے نا جی، بولیے نا۔ دیکھو احمد بیٹا، یہ کیسی جعلی تصویریں لائی ہے۔ تمہارے پاپا کو کیا کہہ رہی ہے بیٹا؟ احمد کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ وہ خود زمین پر پڑے البم میں اپنے باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے حواس سلب ہو چکے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے شمع؟ تم میرے پاپا پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو؟ اس نے غراتے ہوئے پوچھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یقین نہ آئے تو اس البم کے پورے فوٹوز دیکھ لو۔ مجھ تو خود سے گھن آتی ہے کہ میں ایک گناہ ہوں۔ تمہیں پتہ ہے احمد، سرخ ہوتی آنکھوں سے احمد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری ماں طوائف بنی تو اس شخص کی وجہ سے، اور میں طوائفوں میں پیدا ہوئی تو اس شخص کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ بے بسی تو مجھے تب محسوس ہوئی احمد، جب مجھے پہلی بار کسی شخص کے پاس بھیجا گیا اپنے جسم کا سودا کرنے کے لیے، تو وہ شخص میرا باپ تھا۔ شامیر صاحب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ نفرت بھری آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ شامیر حیدر عرف میر، جسے میری ماں پیار سے میرو کہتی تھی، یہی ہے وہ جانور احمد جو تمہارا آئیڈیل ہے، مگر میرے لیے یہ حیوان ہے۔ اس نے احمد کے حواسوں پہ بم پھوڑا۔ شامیر صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اپنی ہی بیٹی کے خریدار بنے تھے۔ ان کا دل لذت کے اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ اپنی ہی بیٹی کے خریدار تھے۔ ان کا دل لذت کے اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا۔ او پاپا، تو یہ ہے وہ چیریٹی جس کے لیے آپ نے گولے جانا کو 5 لاکھ روپے دیے تھے؟ احمد کے لہجے میں بے یقینی اور نفرت تھی۔ جان سے زیادہ پیارے بیٹی کی آنکھوں کی نفرت انہیں پاگل کیے جا رہی تھی۔ احمد لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے روم میں چلا گیا۔ سمیرہ بیگم وہیں ڈہ گئیں۔ دوسری صبح شامیر صاحب کے لیے اپنوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور شمع کے لیے بھی ان کا دل بہت گلٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے وہ اس سے معافی مانگنے کوٹھے پر آئے، مگر وہاں انہوں نے پولیس کو دیکھا جو کوٹھے کی لڑکیوں سے پوچھ تاچھ کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو دیکھا سامنے ہی زمین پر شمع کی لاش پڑی تھی۔ پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اتنی جلدی چلی گئی؟ ابھی تو انہیں اس سے معافی بھی مانگنی تھی، اپنے سینے سے لگانا تھا، گزشتہ سالوں کا ازالہ بھی کرنا تھا۔ مگر وہ بھول گئے تھے کہ ہر چیز کا ازالہ ممکن ہے، مگر کسی کی عزت نیلام کرنے کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھیں اٹھائیں تو سامنے گلے جانا انہیں اشارے سے بلا رہی تھی۔ اس نے انہیں ایک خط پکڑایا۔ یہ شمع کی لاش کے پاس تھا، آپ کا نام لکھا تھا، اس لیے میں نے چھپا لیا کہ پولیس کے ہاتھ نہ لگ پائے۔ گلے جانا نے برسوں کی وفاداری نبھائی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور گلے جانا کو جانے کا اشارہ کیا۔ شامیر صاحب، کیا کہہ کر آپ کو مخاطب کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ اب ابو جان یا پاپا جان تو کہوں گی نہیں کہ برسوں سے میں جس آگ میں جل رہی تھی وہ اب بجھ گئی ہے۔ جو غلطی آپ نے اور میری ماں نے کی تھی اس میں زیادہ سزا مجھے ملی، جبکہ قصوروار آپ دونوں تھے، کیونکہ اس نے ایک اجنبی پر بھروسہ کر کے اپنے گھر کی عزت خاک میں ملائی تھی۔ میں چاہتی تو آپ کی یہ فوٹو میڈیا پہ دے دیتی، بھلے ہی لوگ مجھے اکیلا اور آپ کو طاقتور سمجھ کر میری بات کا یقین نہیں کرتے، لیکن میڈیا کو تو رائے مل جاتی نا پہاڑ بنانے کے لیے۔ مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے تو آپ کو آپ کے جان سے پیارے بیٹے اور وفادار بیوی کی نظروں میں گرانا تھا، کیونکہ وہی آپ کا سرمایہ حیات تھے۔
جب آپ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، جیسے کہ میری ماں کو ہوئی تھی۔ جب آپ کی وجہ سے ان کی فیملی نے انہیں مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ غلطی میری ماں کی بھی تھی تو اسے سزا بھی ملی۔ ساری زندگی اپنوں سے دور رہ کر اس نے طوائف بن کر گزارا، اور گناہ گار آپ بھی تھے، مگر آپ کو سزا نہیں ملی، مگر میں نے آپ کو سزا دی۔ اب آپ ساری زندگی اپنوں کی نفرتیں برداشت کرو۔ میری موت بعد شاید احمر آپ سے اور زیادہ نفرت کرنے لگے۔ اس سے کہیے گا کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ مومن مرد مومن عورتوں کے لیے ہیں اور میں ایک طوائف ہوں۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اس لیے بنایا کہ ناجائز اولاد کو ہر جگہ پیچھے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ نماز جماعت میں بھی انہیں سب سے پیچھے کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ کی یہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ ہر ماں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں وہ اپنی اولاد کو پیچھے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے وہ ایسے گناہ کرتے ہوئے ضرور سوچے گی کہ اس سے جو اولاد ہوگی وہ انتہائی ذلت کی زندگی بسر کرے گی۔ آپ دونوں گناہ گار تھے، آپ کو اس کی سزا ملی، اور میں بے گناہ تھی اور میں گناہ تھی اور میں نے اس گناہ کو ختم کر دیا، فقط آپ کا گناہ۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئے تو پولیس جا چکی تھی۔ شاید کوٹھے والوں نے موٹی رقم دے کر ان سے پیچھا چھڑایا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے شمع کے پاس آئے، اس پر گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہاں کھڑی ساری لڑکیاں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھیں کہ کیا کوئی کسی طوائف سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ اس کی موت پر اتنا روئے۔ اب انہیں کیا پتا کہ یہ محبت کی کون سی نوعیت تھی۔